اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 جمعوں سے لگاتار اللہ والوں کی زندگی کا واقعات کا موضوع چل رہا تھا. آج بھی اللہ والوں ہی کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، یہ سب کے سب اپنے دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑنے کا تبلیغ کام کیا کرتے تھے. لوگوں کو غیروں سے دل کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف سے لوگوں کے دل کو جوڑتا تھا، اور اس میں ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. آج تک جو دین قائم ہے، اس میں اللہ والوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اور میرے دوستو اماموں نے، اور پھر اللہ والوں نے بہت بڑی مہربان، بہت بڑی قربانی کی، جو آج ہم تک آج بھی دین زندہ ہے اور قائم ہے. میرے پیارے دوستو، دنیا کے اندر اللہ والے آئے ہیں، اور ہر ایک اللہ والے جب بھی وہ کوئی کام کو کرتا تھا، کسی چیز کو دیکھتا تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوڑتے تھے. اور ولی ہونے کے لیے، ولی بننے کے لیے آپ کو کوئی عمر نہیں ہے کہ اتنا 60 سال 50 سال ہوں گے تب اللہ اللہ کریں گے تب ولی بنیں گے. بچے میں بھی ولی بن سکتے ہیں آپ. یعنی جتنا آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جتنا آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنیں گے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے سڑک میں جا رہا تھا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں. کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں، لیکن وہیں پر ایک بچہ کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے. وہ بچہ، میں نے سمجھا کہ اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے، بادام نہیں ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آ جاؤ، میں تمہیں بادام دلاؤں گا، تمہیں اخروٹ دلاؤں گا، پھر تو ان سب سے کھیلنے لگے. میرے عزیز دوستو، بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے طرف دیکھا اور کہا کہ تو بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے. اس بچے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ والے بہلول رحمت اللہ علیہ ہے، یہ بھی سمجھا کہ عام آدمی ہے. فرمایا کہ تو بڑا بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کیوں پیدا کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ کہتا ہے کیا میں تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کو میں نے ایسے بیکار پیدا کر دیا ہوں، اور کیا میرے پاس تمہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے؟
میرے عزیز دوستو، جب وہ بچے کی زبان سے بہلول رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو کہا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، ہمیں کچھ نصیحت کرو، ہمیں کچھ نصیحت کرو۔ وہ اللہ والے اس بچے کو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نصیحت کرو۔ وہ چھوٹا سا لڑکا کہنے لگا کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ کسی سے یہ دنیا وفا نہیں کیا ہے۔ آج کوئی جا رہا ہے، کل کوئی جائے گا۔ یاد رکھو یہ دنیا نہ زندوں کے لیے ہمیشہ رہے گی اور نہ یہ زندہ دنیا کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ میرے عزیز دوست، وہ بچہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ موت اور حادثہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور انسان آدمی کے طرف سے تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بچہ بہت سارے نصیحت ہمیں کیا، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کے لہو لعب کے اندر پھنسا ہوا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، موت کو بھول گیا ہے۔ اور وہ بچہ رونے لگا اور روتے روتے وہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچے کو ہوش آیا تو بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو بہت چھوٹا سا عمر ہے، تیرے نام اعمال کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، پھر تو کیوں اتنا ڈرتا ہے، پھر تیرے اندر اتنا اللہ کا خوف کیوں ہے؟ میرے عزیز دوستو، کیا بچے نے جواب دیا؟ وہ بچے نے کتنے اچھے مثال دے کے سمجھایا، اور وہ بچہ رو رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بہلول، میں ہمیشہ اپنی امی کو دیکھا ہوں، میں ہمیشہ اپنی امی جان کو دیکھا ہوں، جب وہ چولہا جلاتی ہے تو چولہے کے اندر پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیاں رکھتی ہے، پھر آگ جلاتی ہے، اس کے بعد آگ لگتا ہے، کہیں اس کے بعد وہ موٹی آگ چولہے کے اندر رکھتا ہے۔ وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ہمیں چھوٹے لکڑی کے جگہ استعمال نہ کر لے۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹے بچے کے اندر ہی اللہ کا خوف ہے، اور ہم اللہ کو بھول چکے۔ آج اللہ کی خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آئیے میرے دوست، ایک اور ولی کے واقعہ آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ لوگ کو بالکل کوئی جانے یا نہ جانے، راجستھان کے لوگ تو سبھی جانتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، آج بھی کیا کہیں میرے دوست، اجمیر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ کسے ولی کہتے ہیں، ولی کا کام کیا ہے، آج اس کے نام لیوا کیا کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا کہ ہندوستان کا اس وقت کا جو راجا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو سر قلم کر دیتا ہے، یہ اس وقت ہندوستان کے راجا کا، ہندو کا آرڈر تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کو قتل کر دینا۔ جب خواجہ صاحب کو یہ پتا چلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، میرے دوست چلتا ہے، اور کیا خواجہ صاحب ہندوستان آتا ہے اور اسی بادشاہ کے سامنے، اسی علاقے میں، وہی بغل کے اندر ایک مسجد بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ولی کیا بناتا ہے میرے دوستو؟ مسجد بناتا ہے۔ ولی پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد سے پیدا ہوتا ہے۔ ولی بنتا کہاں ہے؟ مسجد سے بنتا ہے۔ آج ہم لوگ مسجد سے کٹ چکے ہیں، آج مسجد سے ہم لوگ کٹ چکے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، اتنے بجے آفس جانا ہے، اتنے بجے آفس سے آنا ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ ورنہ اللہ کا گھر اسے ہے جہاں ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوتا ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر، مسجد تو اس کام کے لیے بنایا گیا۔ الغرض میرے دوستو، جب پتا چلا، خواجہ صاحب نے کیا کہے میرے دوستو، مسجد بنانے شروع کر دی۔ کس چیز کا؟ جھوپڑے کا مسجد۔ جب اس وقت اس راجہ ہندو کو پتا چلا کہ یہاں تو مسجد بنانا شروع کر دیا، تو آرڈر دے دیا کہ بول دو اس کو کہ یہ دن میں کام نہ کرے، یہ دن کے اندر مسجد نہیں بنوا سکتا۔ اس ہندو کا کیا خیال تھا کہ رات اندھیرے میں کیسے کام ہوگا؟
کیسے بنا سکتا ہے؟ اور کہہ دیا کہ تیل گھاسلیٹ کہ اس کے لیے بند ہے، یہ گھاسلیٹ کوئی اس کو نہیں دے رہا۔ میرے عزیز دوستو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنیکشن جڑ جائے اس کو گھاسلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اور پچھلے جمعے کے اندر میں آپ کو بتایا ولی کی کرامت برحق، نبی کا معجزہ برحق ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب خواجہ صاحب کو دن کے اندر کام کرنے کے لیے منع کر دیا، رات کے اندر کام کر سکتے ہیں، گھاسلیٹ سے کیا کہ بند کر دیا کہ اس کو نہیں دینا۔ خواجہ صاحب نے کہا جس گھاسلیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلنے کی صفت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے وہ کام لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز دوستو، رات کے اندر کام چل رہا ہے اور کیا کہ مسجد جھوپڑے کا مسجد بنا دیا گیا، مسجد بن گیا۔ اب خواجہ صاحب کے پاس جو بھی آتا ہے، ایمان لاتا ہے، ان کے حلقے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور ذکر اللہ کا محفل لگنے لگا۔ اس وقت پھر اس کو ہندو کو پتا چلا کہ یہاں تو لوگ آتے جا رہے ہیں، خواجہ صاحب کا مرید ہوتے جا رہے ہیں، ان کا تو دیوانہ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ تو مسلمان بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جاؤ جھوپڑے کے اندر آگ لگا دو، جھوپڑے کے اندر آگ لگا دو، یہ راجا کا آرڈر ہے، اور آرڈر لے کر آ گیا۔ اب میرے عزیز دوستو، پولیس آئی، پولیس کسی کا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ تو کہتا ہے میرا تو یہ کام ہے۔ اب دیکھا خواجہ صاحب اللہ اکبر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں میرے دوستو؟ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ولی وہ ہوتا ہے رات کو جب رات گزرنے لگتی ہے، ولی کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی ذکر میں، کبھی استغفار میں، یہ ولی کا صفت ہے۔ اب وہ پولیس کھڑی ہے، یہ اللہ والے خواجہ صاحب کیا کہلیت بانے ہوئے ہیں کہ عورت کیسے دکھائے کہ جھوپڑے کے اندر آگ لگائیں۔ سپاہی کو بھیجا کہ یہاں تو یہ ہاتھ بانے ہوئے ہیں، یہ سلام ہی نہیں پھیر رہے کہ میں اس کو کیسے عورت دکھا کر جھوپڑے میں آگ لگاؤں۔ میرے دوستو، راجہ سے کیا کہ بادشاہ سے یہ آرڈر آ گیا کہ بغیر آرڈر دکھائے میں جھوپڑے کے اندر آگ لگا دو، جھوپڑے کے اندر آگ لگا دو۔ اور جھوپڑے کے اندر آگ لگا دی گئی۔ اب میرے دوستو، خواجہ صاحب نے دیکھا کہ جھوپڑے کے اندر آگ لگ گئی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں، غیروں سے نہیں مانگتے۔ ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگا میرے دوستو، خواجہ صاحب کہنے لگا کہ میں بدکار ہوں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، پر تیرے رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، یا اللہ پر تیرے طلبگار، تیرے رحمت کے طلبگار ہوں، مجھے جنت کے اندر ڈال دے۔ آپ کو دیکھا اور کہا کہ مجھے جنت کے اندر ڈال دے یا جہنم کے اندر ڈال دے، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں۔ کہنے لگا اے اللہ، مجھے میرے جھوپڑی جل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے معین الدین کا کیا کہ جسم جل جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آج اگر یہ جھوپڑی جل جائے گا، اے اللہ اگر آج میرے اندر آگ لگ جائے گی، یہ ہندو راجہ کہے گا کہاں ہے خواجہ معین الدین کا خدا؟ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا اور نمرود کے کھوپڑی میں بات آ گئی تھی کہ ابراہیم کا خدا زندہ ہے، آج میرے جھوپڑی کو بچا لیجئے، آج مجھے بچا لیجئے تاکہ ان کو دماغ کے اندر یہ آ جائے کہ اللہ کوئی ہے، اللہ اور اللہ زندہ ہے، هو الحی القیوم۔ میرے عزیز دوستو، آگ کیا کہ جھوپڑی کے اندر آگ نہیں لگی، حضرت خواجہ صاحب کے اوپر کوئی آگ اثر نہیں کیا اور اسی راجہ کے گھر میں محل میں آگ لگ گئی اور وہی جل کر خاک ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسے کہتے ہیں ولی، اور ولیوں نے
اپنے پورے زندگی کو غیر اللہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف سے لوگوں کو جوڑ دیا. لیکن آج اس کے نام لیوا، آج ان کے چاہنے والے، آج ان کے اوپر مر مٹنے والے کو جا کر دیکھو کہ کیا کیا کام ہوتا ہے. آج کوئی بندہ ایسا ہے کہ کسی مذاق پر گئے ہو، جاتے ہوئے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے، یا وہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے، یا آتے ہوئے نماز پڑھ لے، یا اس کے یہاں جب اس مزار سے آنے کے بعد اس کے دل تھوڑے سے نرم ہو جائے کہ میں فلاں مزار سے آیا ہوں، اللہ والوں کے مزار سے آیا ہوں، اب نماز روزہ شروع کر دیں گے. کیا ہمارے اندر ہے یہ باتیں؟ ہم وہاں گئے، ہاں چڑیا کھانا دیکھ لیے، بلی کھانا دیکھ لیے، کتا کھانا دیکھ لیے، یہ چیز ہم لوگ دیکھ کر آتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایک اور ولی کی بات سنو. ولی جو ہوتا ہے وہ بندے کو اللہ سے کیا جوڑتا ہے. میرے عزیز دوستو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کے علاقے کے اندر کسی نے آ کر کہا کہ اللہ والے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو یہاں ذکر اللہ میں ہیں، آپ تو یہاں تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، آپ تو اوابین پڑھ رہے ہیں، آپ تو اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارے علاقے کے اندر ایک بدکارہ عورت آ گئی ہے، ایک زنا کرنے والی عورت آئی ہوئی ہے، اور وہ زنا کراتی ہے اور دھندا کر کیا ہے اس چیز کے دھندا کرتی. یہ اللہ والوں کے سامنے ان کے مریدین نہ کرتا. آپ تو یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ تو یہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ تو یہاں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن علاقے کی بھی خبر رکھیے. میرے عزیز دوستو، وہ کہنے لگا ان کے مریدین کہ اللہ والے اگر یہ کام نہ رکا، کہیں زنا کے نحوست سے اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے. میرے عزیز دوستو، صبح آ کر مریدین نے کہا کہ شام کو ہم کو یاد دلانا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو ہم کو یاد دلانا. عشاء کی نماز ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا نا کہ اس چیز کو یاد دلانا، اس کے لیے اب یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس طرح لوگوں کو ایک لوگوں کو سمجھاؤں تو پورے محلے کا اور پورے شہر کے لوگوں کو کیسے میں سمجھاؤں کہ وہاں زنا کرنے کے لیے مت جاؤ، یہ گناہ ہے. بلکہ اللہ والا خود اس زانیہ عورت کے پاس جانے لگے. لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ والے آپ اس کے پاس جا رہے. فرمایا ہاں سب آدمی جاتا ہے تو میں کیوں نہیں جاؤں. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ والوں نے مصلی ہاتھ میں لیا، قرآن ہاتھ میں لیا، اور اس زنا کرنے والی عورت کے پاس چلا گیا اور دروازے پر دستک دی. وہ عورت سمجھے کہ کوئی ہمارا کسٹمر آیا ہوا ہے. دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا اللہ والا چہرے پر نور ہے میرے عزیز دوستو، اور چمکتا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ یہاں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا اور آدمی آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں آ سکتا. کہا کہ آ جاؤ اندر. اندر آ گیا. خواجہ صاحب کہتا ہے کہ کیا کہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ تو کیا کام کرتی ہے؟ کہ میں تو پیسہ لیتی ہوں اور پیسہ دے دینے کے بعد میرے جسم اس کی حوالہ، پھر وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتی ہوں. کہا کتنے پیسے لیتی ہو؟ فرمایا میں اتنے پیسے لیتا ہوں، اتنے پیسے لیتی ہوں. میرے عزیز دوستو، بایزید بستامی نے اس کو ڈبل پیسہ دے دیا اور فرمایا آج پوری رات تو میرے لیے ہے. اب جب پیسے لے لیا تو انہوں نے کہا اب آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گے، میرا جسم آپ کے حوالہ، میرے عزت آپ کے حوالہ. میرے عزیز دوستو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا جاؤ سب سے پہلے غسل کرو، جاؤ پہلے غسل کرو. یہ زنا والی جو لباس پہنے ہو نا، پہلے اس کو اتار دو، اس میں زنا کی بو آ رہی ہے. میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، زنا کرنے والے مرد اور عورت میں زنا کی بدبو بھی وہی آتی ہے. فرمایا کپڑے کے کیا کہے تم بدل دو، اور سود کھانے والے کے کپڑے کے اندر سود کی
بدبو آتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے ناراض نہ ہونا میرے دوستو، بے نمازی کے نحوست سے اس کے کپڑے میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اس کے کپڑے میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. میرے پیارے دوستو کہا کہ جاؤ غسل کرو اور اچھے کپڑے پہن کر آؤ. میرے پیارے دوستو وہ اچھے کپڑے پہن کر آ گئے اور پردے میں آ گئے. کہا کہ اب بتاؤ. یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ. وہ عورت کہتی ہے اب جو تم کہو گے وہی میں کام کروں گی. فرمایا یہ مصلی ہے، اس مصلی کے اندر بیٹھ جاؤ، اس مصلی کے اندر بیٹھ جاؤ. پہلے اللہ والوں نے اس کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنایا، پھر میرے پیارے دوستو نماز اس کو سکھایا. کہا کہ نماز جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے بھی کرو. نیت مان لیتا ہے میرے دوستو. پیچھے وہ ذرا کرنے والی عورت کھڑی ہو گئی اور ادھر یہ اللہ والے پہ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہو گیا. یہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پیچھے سے وہ عورت بھی وہی چیز دہراتی ہے، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ عورت بھی کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عورت بھی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پیچھے سے وہ عورت کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ عورت بھی کہتی ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ عورت بھی کہتی ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ والا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتا ہے عورت کہتی ہے مالک یوم الدین. کئی مرتبہ اس چیز کو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دہرایا. بہت مشکل سے وہ عورت کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے دوستو اس کے بعد 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی. یہ اللہ والے کہنے لگے اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تمہارا کام ہے آمین آمین کہنا. یہ کہنے لگا اللہ یہ ظاہری چیز کو تو میں دھو دیا، یہ اللہ میں نے کو ظاہری بدن کو تو پاک کر دیا، اندر کی گندگی کو دھونے والا آپ ہے. یہ ہدایت دینا آپ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ہدایت دینا آپ کا کام ہے. یہاں مصلی پر کھڑا کر دینا، ان کے کپڑے کو بدل دینا، ان کے جسم سے ذرا کے بدبو کو ہٹا دینا، یہ میرا کام تھا. دل کے گندگی کو یا اللہ آپ سے دور کر دے. یہ دعا کر دی. لیکن انہوں نے پوچھا کہ میں بار بار کہہ رہا تھا ایاک نعبد و تو مالک یوم الدین کہہ رہا تھا، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے جب آپ نے مجھے مصلی میں کھڑا کیا، آپ میرے پاس خود آئے، بلکہ میں آپ کے پاس نہیں آیا. اور جب میں نے نیت باندھ لیا میں نے کہا سبحانک اللہم، اور کیا کہ آسمان سے سبحانک اللہم کہ مجھے جواب میرے کانوں کے اندر آئی. میں نے کہا تبارک اسمک، یعنی پورے سما کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، بسم اللہ کے جواب آیا، الحمدللہ کا جواب آیا. جب میں مالک یوم الدین کہا تو اس کا جواب نہیں آیا. تو میں نے دل کے اندر کہہ دی، دل کے اندر سمجھنے لگا یا اللہ یہ اللہ والوں کو آپ نے بھیجا ہے، اس کا بھی جواب نہیں آئے گا میں آگے نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد اس کا جواب آیا تب میں آگے پڑھا. میرے عزیز دوستو ولی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زانیہ ایک فحشا عورت کو ایک نیک بنا دی. جب 3 دن کے یا 4 دن کے بعد اپنے مرید کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو وہ عورت کا کیا حال ہے. آتا ہے مرید اور میرے عزیز دوست رات کا جب آتا ہے دیکھا وہ عورت مصلی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ جو میں نے دنیا کے اندر جو میرے زندگی میں جو میں غلط کام کیا ہوں آج اس چیز سے میں توبہ کرتا ہوں. اب میرے جو زندگی بچی ہے یہ آپ کے لیے بچی ہے. تو میرے عزیز دوستو ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ دوسروں کو غیروں سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوڑتا ہے. اے میرے عزیز دوستو آج ہماری اور آپ کی حالات دیکھو. آج ہم اپنے ابو پر غور کرو
أرجلهم بما كانوا يكسبون. اے لوگوں، اے میرے دوستو، آج یہ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آج یہ ہماری آنکھ دوسروں کے بہو بیٹیوں کو دیکھ رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے. آج ہمیں آدھی رات تک ہم ناچتے ہیں، ہمارے کانوں کے اندر کنجریوں کی آواز آ رہی ہے، گانے سن رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم زبان سے کیا کہ گانے گا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ پاؤں حرام کی طرف جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنکھ سے بات کرے گا، یہ آنکھ سے بات کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ آنکھ بتاؤ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ ہمیشہ کیا صرف غلط دیکھا ہے، لوگوں کی بہو بیٹی کو دیکھا ہے کہ کبھی قرآن کریم کو بھی دیکھا ہے؟ پورے کے پورے بدن ہمارے خلاف ہو جائے گا. ہماری زبان، میرے عزیز دوستو، یہ زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اللہ نے اس میں بولنے کی طاقت دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت ہے اور قیامت کے دن یہ بولے گی، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں گواہی دے گی، یہ کان جس میں آج گانے سن رہے ہو میرے عزیز دوستو، یہ کان ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ یہ قرآن کریم کو سنے ہو یا صرف کیا کہ ہمیشہ گانے سنے ہو؟ آج میرے عزیز دوستو، لوگوں کو چاہے گانا بجانا ہو، ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہنا اور کودنا ناچنا کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز پڑھانے میں لگو تو میرے دوستو پاؤں میں درد، کان میں درد، ناک میں درد، آنکھ میں درد، پورے کے پورے اس کے کیا کہ بیماری آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ پاؤں سے پوچھے گا، یہ پاؤں بتاؤ کبھی مسجد کا راستہ میں دیکھا تھا یا ہمیشہ حرام کی طرف دیکھا ہے؟ یہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے زبان تو یہ دنیا کے اندر کیا کیا؟ یہ زبان سے کبھی اللہ کا کلام پڑھا ہے کہ نہیں، یا ہمیشہ تمہاری زبان پر غلط نکلا ہے، غلط بولا ہے؟ یہ پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے پیٹ بتاؤ تمہارے پیٹ کے اندر کیا حرام لقمہ کیا تھا یا حلال لقمہ کیا تھا؟ اے میرے دوستو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس زمین کے اوپر بیٹھ کے تم گناہ کر رہے ہو، ذرہ برابر بھی، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن تم دیکھ لو گے. ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی، کہیں چھپ کر ایک مرتبہ تم نے ایسی سبحان اللہ کہہ دیا، ایسی اللہ اکبر کہہ دیا، کسی چیز کو دیکھ کر تو سبحان اللہ کہہ دیا، وہ بھی قیامت کے دن تم نے اپنے نام اعمال کے اندر نیکی پا لو گے. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ مت سوچنا کہ اللہ نے ہمیں ڈھیر دے رکھا ہے. آج انسان مسلمان کیا گناہ نہیں کر رہا ہے پھر بھی اس کو پکڑ نہیں ہو رہی. کبھی اس کے دل کے اندر یہ خیال مت لانا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طاقت ہے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا تباہ و برباد کر دے گا. ہمارے آنکھوں کے پلک جھپکنے جس میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن کن فیکون اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ چاہے گا تو دنیا تباہ و برباد کر دے گا. یہ مت سوچنا آج ہم اتنے کھلے عام مسلمان، بتاؤ آج مسلمان کے اندر کیا شراب نہیں پی رہا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہے، کیا زنا نہیں کر رہا ہے، سود نہیں کھا رہا ہے، کیا کیا کہ میرے عزیز دوستو اور دنیا کے اندر جتنے گناہ ہے کیا مسلمان یہ کام نہیں کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ کیا قرآن پر ہمارا یقین ہے؟ اگر قرآن پر یقین ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی تم دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرہ برابر گناہ کر رہے ہو وہ بھی دیکھ لو گے. اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ڈھیل دی ہے. اللہ کے سامنے آ جاؤ، ہر ایک چیز ہمارا خلاف ہو جائے گا قیامت کے دن. ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے ہونٹ، ہر ایک چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی. وہاں کچھ نہیں بول سکتے ہو. کل قیامت کے دن رسوا ہونے سے پہلے آج اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. آج توبہ استغفار کر لو. آج اللہ کے سامنے معافی مانگ لو. آج بڑوں کا عزت کر لو، چھوٹوں پہ شفقت کر لو. علماء کرام کی عزت احترام
احترام کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بال بچوں کو نیک بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو سربلند رکھے گا اور آخرت کے اندر بھی سربلند رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں کی ہے۔